وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نعوذ علیم مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیم 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 بعلی صلوات بلند مہربانی کرو مجلس کی زینت بنو سارے صلوات مل کے پڑھو دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں، اس دربار ایسی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، برادران تجمع صاحب ان کے دوستوں بھائیوں بزرگوں کی نوکری آل محمد کے دربار میں قبول ہوں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست سرکار محسن رضا حیدری صاحب شدید بیمار ہیں، دعا کرو کہ مالک انہیں شفا کا فرمائیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ، میرے اللہ اس رات کا صدقہ ہم گنہگاروں کو ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے پڑھو۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ بشرط زندگی 27-28 سپٹمبر کی درمیانی شب عزیز غلام جعفر رضا کے زیر اہتمام قصر بطول لاہور میں شب بیداری ہے، مولا کے بہت سارے نامور ذاکرین خطاب کریں گے، میں بھی حاضر ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ایک خمسہ 20 سے 24 اگست ہے غالباً، یہیں لاہور میں ہو رہا ہے محمدی مسجد حالی روڈ گلبرگ میں، جس میں عقیدے کے حوالے سے آپ کو بہت خوبصورت مجلس سننے کو ملے گی۔ سرکار علامہ محمد عباس رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے، صلوات سارے پڑھو۔ بڑی مہربانی، سدا جیو، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو۔ 2-4 قطعات ایک ٹکڑا نظم کا، اگر اس کے گنجائش بنی، وقت ہوا، آپ نے ماحول بنایا تو میرے بڑے پیارے سے بھائی نے مجھے انیس دورہ کہا، میں آپ سے بھی معافی چاہوں گا، ان سے بھی معافی چاہوں گا، بس انیس ایک ہی تھے جو گزر گئے۔ ہاں، انیس سرکار کے بعد کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ انیس کہلائیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ بہرحال وہ بادشاہ لوگ تھے، میں ڈھیروں مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں، میں عبد سخن ہوں، وہ خدائے سخن تھے۔ اتنا بڑا فرق ہے ہم میں اور سرکار انیس میں۔ دوسری بات میں آج پہلی بار ممبر پہ کر رہا ہوں، سرکار انیس میں اور ہم میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے، ہم نے پڑھا ہے، کتابوں میں دیکھا ہے، پھر لکھا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، پھر لکھا ہے۔ انیس بادشاہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، پھر کہیں جا کے لکھا ہے۔ انیس بادشاہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور پھر کہیں جا کے لکھا ہے، انہیں دکھایا گیا ہے اور پھر ان سے لکھوایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کم از کم جتنا میرے علم میں ہے، جتنا انیس سرکار کو میں نے پڑھا ہے، 4-5 موضوعات تو ایسے ہیں جن پہ سرکار انیس کا قلم رکا ہے، اور سرکار انیس نے بادشاہ حسین کے دربار میں گزارش کی ہے۔ اس سے آگے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہوا ہوگا، پھر انیس بادشاہ کو کربلا بلایا گیا ہے، اور جس منظر پہ انیس بادشاہ نے کہا ہے نہیں سمجھ آ رہی، وہ منظر دکھایا گیا ہے۔ آج یہ چھوٹی گل تو نہیں نا، ناراض نہ ہونا، میں تو بھی چھوٹا بندہ تے انیس بادشاہ بہت بڑے بندے سن، مینوں بھی نہ آکھیا کرو، کسی نو بھی نہ آکھیا کرو، جڑے ٹر گئے نے یہ ساڈے تو 1000 گنا بہتر لوگ سن۔ سرکار انیس، سرکار استاد قمر جلال بھی اعلی لہ مقامہ،
बाबा सरकार मोहसिन नकवी शहीद अल्लाह मकाम, ये बड़े बड़े लोग थे। बस हमें तो लोग इसलिए सुन रहे हैं कि लोगों को उन लोगों की आदत पड़ गई थी। जब प्यासे के पास दूध ना मिले तो वो पानी पे गुजारा कर लेता, तो दूध रहा नहीं इसलिए लोग हम पे गुजारा कर लेते। पढ़ो सलवात सारे मिलकर। चार मिसरे आपने पढ़े हैं हुस्न के पैगंबर पे, तो अगर इजाजत दो तो मैं भी उसी पे शुरू कर दूं। थोड़ा जा मेरे नाल साथ दिया जे गल में औखी करने लगा। शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से। बोलो ना यार, जहीर बंदे बैठे जो नाराज हो रहन दियो, बाकी ने बोलो। शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं, मेहरबानी मुर्शिद, शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से, अकबर इन्हीं हसीन सरापों का ज़ैन है। शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से, शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से, अकबर इन्हीं हसीन सरापों का ज़ैन है। अकबर के नौकरों का नौकर बन के मिन्नत कर रहा हूँ, चौथा मिसरा ज़ाया ना हो। शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से, अकबर इन्हीं हसीन सरापों का ज़ैन है। अकबर जहां में हुस्न का वो आईना है जो बाहर से मुस्तफ़ा है तो अंदर हुसैन। नौकर जी मैं नौकर तुहाडियां दुआवां ने, तुसी बुजुर्ग जिंदे रहो, एडा सोहना दरबार सजाया जे पाकां दा। शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं अकबर हुसैन से, शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से, अकबर इन्हीं हसीन सरापों का ज़ैन है। अकबर जहान हुस्न का वो आईना है जो बाहर से मुस्तफ़ा है तो अंदर। अच्छा, खालिक ने अपने आप से बनाए हैं ये 14। इंज परेशान हो गया जिवें मैं पता नहीं की पढ़ छड़िया। मैं आख्या खालिक ने अपने आप से बनाए हैं ये 14, और 14 का जुमल सगीर है 5, यानी 4 जमा 1 बराबर है 5। फैलाओ तो 14, समेटो तो 5। समझ आ फिर बेटा, यही है ना बात। फैलाओ तो 14, समेटो तो 5। अच्छा, जब उसने ये 5 खल किए ना, तो इनमें से जिसे सबसे पहले बनाया उसे मोहब्बत से बनाया, इसलिए महबूब कहा। मोहब्बत से बनाया इसलिए महबूब कहा। दूसरे को अपनी बुलंदी के लिए बनाया इसलिए अली कहा। दूसरे नूर को अपनी बुलंदी के लिए बनाया इसलिए अली कहा। तीसरे नूर को मखलूक के बचाव के लिए बनाया इसलिए फातिमा कहा। ठीक है, चौथे और 5वें नूर को अपने हुस्न की तकसीम के लिए बनाया इसलिए हसनैन कहा। हुस्न जब तस्नीये में आ जाए तो हसनैन बन जाता है। बात बड़ी थी, हुस्न जब तस्नीये में आ जाए। दार का तस्निया है दारैन, हुस्न का तस्निया है हसनैन। कभी मोहम्मद की मीम लिखना, कभी अली की भी ऐन पढ़ना, कभी रिसालत का नाज लिखना, कभी शहे मशरिकैन पढ़ना। मैं हुस्न के सारे जावियों को हुसैन में ढूंढता हूँ शौकत, मेरा अकीदा सा बन गया है हसीन लिखना हुसैन पर। जियो सखी जी, तुसी जियो, सारे हलाली, सारे अली वाले हलाली जी। मैं नौकर, मैं नौकर, तुसी जीवो हलाली सखी तो वस्ता रखा सदा आबाद रहूं। मैं हुस्न के सारे जावियों को, कभी मोहम्मद की मीम लिखना, कभी अली की भी ऐन पढ़ना, कभी रिसालत का नाज लिखना, कभी शहे मशरिक ऐन पढ़ना। मैं हुस्न के सारे जावियों को हुसैन में ढूंढता हूँ शौकत, मेरा अकीदा सा बन गया है हसीन लिखना हुसैन। ठीक,
تقسیم کی اللہ نے. اب آپ اسے اللہ کی مرضی کہیں یا مرضی والے کی مرضی کہیں، یہ پھر علیحدہ بحث ہے کہ اللہ کی مرضی والا کون ہے. اس میں الجھتے نہیں ہیں. میں ذرا تھوڑا سا کم علم آدمی ہوں، شاید آپ کو سمجھا نہ سکوں. آپ اسے اللہ کی مرضی کہیں، آپ اسے حسین بادشاہ کا مزاج کہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اسے سرکار رسالت مآب کا مزاج کہیں. اللہ نے 5 نور بنائے. ایک ہی وقت میں اللہ بھی محمد کا عاشق ہو گیا اور حسین بھی محمد کا عاشق ہو گیا. گالے دی اوکھی بھی نہیں جی میں تو سمجھ میں کیا. ایک وقت میں محمد نامی نور کے 2 عاشق ہو گئے، ایک عاشق اللہ، ایک عاشق حسین. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ یکتا، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بے مثال، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ باکمال، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لازوال، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لا شریک. سچ مچ مجھے کسی بزرگ نے غصے سے دیکھا ہوگا، میں ناراض نہ ہوتا. ایک جوان نے مجھے یوں دیکھا ہے لا شریک کہنے پہ. حسین اپنی جگہ پہ لا شریک ہے، اللہ اپنی جگہ پہ لا شریک ہے. وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے، یہ مخلوق ہونے میں لا شریک ہے. گھبرانے والی بات نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں. شاباش. تسی یہ گلاں سنن شروع کر دیو تو مولا دی قسم سواد ہی اور بن جائے. وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے، یہ مخلوق ہونے میں لا شریک ہے. وہاں اس جیسا کوئی نہیں، وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں. وہاں وہ اکیلا، یہاں یہ اکیلا. وہاں وہ بے نیاز، یہاں یہ بے نیاز. اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں. دونوں ایک دوسرے کے عاشق، دونوں ایک دوسرے کے شاعر، دونوں ایک دوسرے کے ذاکر، دونوں ایک دوسرے کے محب، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے، دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے، دونوں ایک دوسرے کے لیے. دونوں میں چھوٹا سا ایک فرق ہے، اس نے اسے وجود دیا ہے، اس نے اسے ضرور دیا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اس نے اسے وجود دیا ہے، اس نے اسے ظہور دیا ہے. پہلا جملہ ہے جس پہ اس بڑے پنڈال میں سے ایک بندہ بھی رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا. اس سے آسان بات اس موضوع پہ مجھے آتی نہیں. اس نے اسے بنایا ہے، اس نے اسے بچایا ہے. تیری جوانی سلامت رہے. میں پڑھنا کی ہے بعد میں فیصلہ ہوئے گا. یہ تو میں انہوں نے تو پڑھی جانا، جو انہوں نے پڑھیا میں وہ پڑھی جانا. ہاں ہاں آپ جائیں جائیں سنیں بات. اس نے اسے بنایا ہے، اس نے اسے بچایا ہے. ایک ہی وقت میں 2 عاشق پیدا ہو گئے محمد نامی نور کے. گل اوکھی تو نہیں ہوندی بھائی. اس دربار دی قسم بابا جی میں طے کر کے نہیں آیا. اس عزیز نے ربائی پڑھی ہے، اتوں گل شروع ہو گئی ہے، پڑھنا میں کچھ ہو رہے. ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا. جہے بندے میرے بات پڑھنے جدوں آئے گا میں چھڑ دیا گا، تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اس نے اسے بنایا ہے، اس نے اسے بچایا ہے. 2 عاشق ہو گئے محمد نور کے، اللہ اور حسین. اچھا، قانون عشق یہ ہے کہ جس سے عشق ہو اس جیسا برداشت نہیں ہوتا. نہ میں کل جلدی کر گیا، توجہ تھوڑی ہوئی ہے. میں آخیا قانون عشق یہ ہے، محبت کا قانون یہ ہے، عشق کا قانون یہ ہے کہ جس سے عشق ہو، پاجی توجہ کرنی چاہیے، جس سے عشق ہو جائے اس جیسا برداشت نہیں ہوتا. جس سے محبت ہو جائے، سب خیر ہے نا، جس جیسا اس جیسا برداشت نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کسی کو مجھ سے عشق کوئی بری شے نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے اس کے معنی برے لیے ہوئے، ورنہ عشق کسی بری شے کا نام نہیں ہے. جسے مجھ سے عشق ہے، میری کلائی پہ یہ گھڑی ہے، اس جیسی گھڑی بھی وہ کسی اور کلائی پہ برداشت نہیں کرتا. یہ ہے قانون عشق. ایک دن حسین نامی عاشق نے دیکھا کہ اللہ نامی عاشق نے محمد جیسا ایک اور بنا دیا. میں پریشان تو نہیں کر دیتا لوگوں. ایک دن حسین نامی عاشق نے دیکھا کہ اللہ نامی عاشق نے، میں تمہارا غصہ سمجھ رہا ہوں، ہاں
انج داد نہیں لبھی تو میں نہیں پڑھیا اتنے ناراض نہ ہوئی. ایک دن حسین نامی عاشق نے دیکھا کہ اللہ نامی عاشق نے محمد جیسا ایک اور بنانا شروع کر دیا, بنا لیا, آنکھیں ویسی, چہرہ ویسا, اٹھنا ویسا, بیٹھنا ویسا, چلنا ویسا, سونا ویسا, جاگنا ویسا. تڑپ گیا عشق. اس نے کہا مالک تو عاشق ہے؟ کہاں, کہا کمال عاشق ہے, جس سے عشق ہو اس جیسا برداشت نہیں ہوتا, تو نے خود بنا دیا. اور چونکہ پہلا بھی تو نے ہی بنایا تھا اس لیے دوسرا بھی پہلے جیسا ہے. یار جڑے بندے گل سمجھ گئے وہ تو مہربانی کر, چونکہ پہلا بھی تو نے ہی بنایا تھا, دوسرا بھی منوان وہی ہے, بالکل ہو بہو وہی ہے جیسا پہلا تھا. یہ عشق کے خلاف ہے. قانون عشق یہ ہے جس سے عشق کو بابا جی گل سمجھا جائے, دعا کرے آ جائے, جس سے عشق ہو اس جیسا برداشت نہیں ہوتا. یہاں تو نے بالکل ایسا بنا دیا. کیوں؟ کہا حسین تمہیں نیچے جانا, کہاں, کہا مجھے اوپر رہنا, کہاں, کہا تو محمد کے بغیر رہ لو گے, کہا نہیں, کہا میں محمد کے بغیر رہ لوں گا, کہا نہیں, کہا تمہارا بھی چارہ نہیں میرا بھی گزارا نہیں, اس لیے میں نے محمد جیسا ایک اور بنا دیا, دو ہو گئے, ایک تمہارے پاس رہا کرے گا. چھوٹا نعرہ نہیں, یا تو نعرہ ہی نہ لاؤ. ہاں تھک گئے ہوتے میں بس کر رہا ہوں. میرے بات کی نہیں پڑھنا. اچھا وہ کب جب آئیں تو مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ میں ان کا وقت نہ لوں. آگے چلے ٹھیک ہے, صلوات پڑھو سارے مل کے. کیوں جی میں پریشان تو نہیں کرتا پیا؟ ایک میرے پاس رہا کرے گا تسی جیو. تواڈیاں دعاواں نے ساریاں امام حسین بادشاہ تانوں واسطہ رکھن. اسی سیداں دی دعاواں نال رزق جو کہ ہو گئے, نہیں تے سانوں آپ پتہ سی کی ہے. اس جیسا بھی کوئی نہیں, اس جیسا بھی کوئی نہیں. مجھے دیکھو میری بات ذہن ہو جائے. بہت پیار تھا نانا سے حسین کو. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے, پڑھنا مجھے کچھ اور ہے. بات چونکہ یہ کر گئے اس لیے یہیں سے شروع ہو گیا. میں سوچے سمجھے بڑا مشکل, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچ کے طے کر کے پڑھوں, ورنہ جو میرے بادشاہ ممبر پہ جاتے ہیں وہ ہو جاتا. نانے کی قبر پہ آنا, نانا کے لیے رونا, روتے روتے آنکھ لگ گئی نانا کی قبر پہ. بادشاہ حسین کی روتے روتے آنکھ لگ گئی, نانا میں آپ کے لیے بہت اداس رہتا ہوں. زیارت ہو گئی نانا کی خواب ہی میں. ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا, تساں مہربانی کرنی ہے, تساں جوانا ضرور مہربانی کرنی ہے, بزرگ میں دعا دے رہتے ہیں, تساں میرے نال بولنا ہے تھوڑا جہاں. ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا, یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا. تسی پہنچی ہو, تیری زندگی ہو گئی, تسی پہنچی ہو. مالک میرے بھائی کی نوکری اپنے دربار میں قبول فرمائے. ختم رسول نے خواب میں شبیر سے کہا, یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا. روح نے بدن سے, لوح نے تحریر سے کہا. روح نے بدن سے, لوح نے تحریر سے کہا. دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا. خواب میں محمد حسین سے فرما رہے, کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں, میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں. سدا جیو, جی اللہ جی اللہ. میں پھر بے شک تسی جیو جی, تواڈے سنن دے کیا کہنے. ایڈی اوکھی گل میں کیتی ہے تے تسی وسدے رہو, کیڈا سونا تساں سنیا. کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں, میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں. خواب ہی میں ہاتھ باندھ کے, نانا میں آپ کے لیے اداس ہوں. آپ فرما رہے میں اکبر کی شکل میں آ رہا ہوں. فرمایا اپنے ہی گھر میں نقش پیمبر کو دیکھنا. اشفاق میری بات ذہن ہو جائے. اپنے ہی گھر میں نقش پیمبر کو دیکھنا, عصمت شناس نور کے پیکر کو دیکھنا. جب دل کرے کہ ہے رخ سرور کو دیکھنا, نانا کی جان تو علی اکبر. مہربانی تسی جیو, تواڈیاں جوانیاں سلامت رہن, سدا سکھی رہو, سدا آباد رہو. نانا کی جان مل کے ہائے گری,
نانا کی جان، اردو سننے والوں کے لیے مزاح میں نانا کی جان تم علی اکبر کو دیکھنا، میں ہوں نبی وہ عشق نبوت میں غرق ہے۔ اتنے بڑے پنڈال میں، اتنے بڑے مجمع میں، اتنے خوبصورت اجتماع میں حسین بادشاہ کی قسم ہے کچھ عمل کرنے والا لانتی ہے، چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ فرق کے ساتھ قافیہ سمجھنا ہے، عرق کے ساتھ فرق آ رہا ہے، فرق کا استعمال دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں میں ہوں نبی وہ عشق نبوت میں غرق ہے، اکبر میں اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے۔ وہ عشق نبوت میں غرق ہے، اکبر میں اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے۔ بات مجھے کچھ اور کرنی تھی کہ بھائی کی طرف سے بالکل ادھر میرا راہوار سخن مڑ گیا، بات یہ پوری کر لوں جی اجازت سے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بادشاہ اکبر تشریف لائے 10 شعبان 42 ہجری، حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا۔ صدا جی میں نہ کروں جی میں حیدری صدا جی۔ ہاں بادشاہ تشریف لائے، بات آئمہ پہ رک نہیں گئی، اس گھر میں یہ سارے افراد معصوم ہیں، صرف 12 معصوم نہیں، 12 امام ہیں۔ عباس معصوم ہیں، شہزادہ اکبر معصوم ہیں، سرکار قاسم معصوم ہیں، شہزادہ علی اصغر معصوم ہیں، سیدہ زینب معصوم ہیں۔ اور یاد رکھنا قانون ہے شیعہ مذہب میں معصوم کا جنازہ معصوم پڑھتا ہے۔ مدائن چلا گیا علی سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جس گھر کے باہر کھڑے ہونے والا دربان معصوم ہے اس کے اندر ہو سکے تمہارا لگاؤ، دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا تو خیریت ہے، تسی جی ہو معصوم کا جنازہ معصوم پڑھتا ہے۔ اس گھر کے یہ دونوں نوکر معصوم ہیں، سلمان کو پڑھانے مدائن چلے گئے، حبش کی ملکہ کو پڑھانے شام چلے گئے۔ جس گھر کی فضا معصومہ ہے اس گھر میں علی کی بیٹی میں بحث ہو رہی ہے۔ کیا جہالت آمیز گفتگو ہے، کیا احمقانہ بحث ہے باجی، کیا احمقانہ بحث ہے کہ علی کی بیٹی معصومہ ہے کہ نہیں۔ نقل کفر کفر نباشت خاکم بدہن۔ ہاں اس گھر کا سلمان معصوم ہے، ہاں اور وسیع ہے نبی کا، ہاں سلمان ایک نبی کا وسیع ہے۔ اپنے زمانے میں عیسیٰ کی وصایت سلمان کو ملی ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے، کبھی لاہور میں کوئی ایک مجلس صرف سرکار سلمان پہ رکھو، پھر اس نوکر کو بلاؤ، پھر آپ سے بحث ہوگی، کہیں میں آگے نہ نکل جاؤں، آپ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اکبر بادشاہ تشریف لائے، طبیعتیں بوجھل تو نہیں ہوگی میری جملوں شیعت پہ بڑی مشکل سے وہ دور آیا ہے مرشد جب شیعوں کو یہ اجازت ملی ہے کہ وہ کھل کے عقیدہ پڑھ سکے۔ شیعت تقیہ سے گزر کے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہاں تقیہ مذہب میں، شیعہ مذہب میں اس عمل کا نام ہے جس کے انکار پہ ایمان کا خطرہ ہو اور اظہار پہ جان کا خطرہ ہو۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ان ادوار میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ اظہار پہ جان کا خطرہ تھا۔ اور اب ہمارا جینا ہلاک ہوا ہے جی، فلاں دور میں نہیں پڑھا گیا، فلاں دور میں نہیں پڑھا گیا، فلاں دور میں نہیں پڑھا گیا۔ جب ان ادوار میں علی نہیں پڑھا گیا تو آج پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے اعلان میں محمد نے دعوت الشیرہ میں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحون، بس لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، چھوڑو علی کو، پھر محمد رسول اللہ بھی چھوڑ دو۔ علی ولی اللہ تو بعد کی بات ہے نا، محمد کہہ رہا ہے بس لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر محمد رسول اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں، پھر کبھی بات ہوگی اس موضوع پہ۔ فی الحال جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی طبیعت تقسیم نہ ہو گئی ہو تو میرا دل بڑا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح میرے یہ جوان
میرا ساتھ دے رہے ہیں، جس طرح یہ جوان بول رہے ہیں، بزرگ تو بول ہی کرتے ہیں، جس رنگ میں میرے جوان میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے یہ 4 مصرے اگر میں پڑھوں گا یہاں جنت محسوس ہوگی لوگوں کو۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی، حسین بادشاہ کا اکبر تشریف لے آئے، سخی اکبر تشریف لے آئے، نبی چل کے آ گئے دربار رسول میں، انبیاء چل کے آ گئے دروازہ رسول پہ، روضہ رسول پہ، یا رسول اللہ سنا ہے آپ دنیا میں پھر آئے ہیں، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے سونا لفظ ہے، انبیاء چل کے آ گئے بیٹا جی روضہ رسول پہ، یا رسول اللہ سنا ہے تسی جیو، یا رسول اللہ سنا ہے آپ دنیا میں پھر آئے ہیں، فرمایا ہاں۔ ان کا پھر مہربانی کریں ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے بچپن کی زیارت کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے بچپن کی زیارت کریں۔ اب بھیا آپ نے بہت سنا، مجھے آپ بتائیے کیا ہوگی وہ منزل جب میر کاروان محمد قافلہ انبیاء کا دروازہ حسین کا زیارت اکبر کی، میر کاروان محمد قافلہ انبیاء کا دروازہ حسین کا زیارت اکبر کی۔ اب چونکہ عادت تھی محمد کو وہ دستک دیے بغیر اس گھر میں نہیں جاتے، بڑی بات، دستک دی محمد نے تو دروازہ کھولا حسین نے، جب دستک دینے والا محمد ہو تو کھولنا ہی حسین کو بنتا ہے۔ حسین نے دروازہ کھولا تو حسین بادشاہ کی آغوش میں اکبر، دروازہ کھول کے بیٹھ گئے۔ اب انبیاء آ رہے ہیں، آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، بادشاہ حسین کی آغوش میں ہے بادشاہ اکبر۔ انگشت سے اشارہ کیا کائنات کے رسول نے، فرمایا وہ دیکھو اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، شاید یہ لفظ پدر ہو، میں نے پدر پڑھا ہے، اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے۔ نین ہندی میں آنکھ کو کہتے ہیں، عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں، دونوں آپ کو سمجھنے چاہیے۔ اکبر پدر کی گود میں، ٹھیک ہو گیا، میں تھوڑی تو پھر پہ پڑھنا، اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے، بلا تشبیہ اکبر ہے حسین بادشاہ کی آغوش میں۔ محمد فرمانے انبیاء کو آؤ دیکھو اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے میں ہوں سے۔ سدا سکھی رہو جی، میں نوکر بابا، میں نوکر بابا، تجھے سدا جیو، سدا جیو اکبر، میں نوکر، اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے۔ اب دیکھنا ہو جس نے بھی بچپن رسول کا، وہ آج آ کے دیکھ لے پوتا بطول کا۔ وہ آ جا کے دیکھ لے پوتا بطول کا۔ اب حالت کیا ہے؟ انبیاء کو اذن ملا اکبر کے دیدار کا، پھر بارگاہ حسن میں منظر عجب کھلے۔ لیکن آپ شعر کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں میری محفل میں، بارگاہ حسن پہ تو مجھے آپ کی طرف سے دعا ہونی چاہیے تھی نا۔ پھر بارگاہ حسن میں منظر عجب کھلے، شیعان پنجتن کی بقا کے سبب کھلے، اکبر کے رخ سے باب تجلی کے جب کھلے، بے ساختہ یہ کہہ کے زلیخا کے لب کھلے۔ اکبر کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، اکبر کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، اکبر کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، بے ساختہ یہ کہہ کے زلیخا کے لب کھلے۔ یوسف کا حسن میری نظر کا مکین ہے، اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین۔ سدا جی، آپ جی ہیں، آپ سلام جی، پھر پڑھیں، بے شک بے شک۔
اکبر قدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے میں حسین۔ اب دیکھنا ہو جس نے بھی بچپن رسول کا، وہ آج آ کے دیکھ لے پوتا بطول کا، پھر بارگاہ حسن میں منظر جب کھلے، شیعہ نے پنجتن کی بقا کے سبب کھلے، اکبر کے رخ سے باپ تجلی کے جب کھلے، بے ساختہ یہ کہہ کے زلیخا کے لب کھلے، یوسف کا حسن میری نظر کا مکین ہے، اس کے شباب سے تو یہ بس جتنی بلند صلوات پڑھ سکو ضرور پڑھو۔ میں بے ارادہ پڑھتا چلا گیا، بانیان سے کیا ہوا وعدہ تو اب میں پورا نہ کر سکوں گا۔ 35 منٹ ہو گئی میری نوکری، 5-10 منٹ اور وعدہ یہی تھا میں سرکار وفا کا خطبہ سناؤں گا، مگر اب وقت نہیں رہا۔ پڑھنے والے مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، کم از کم 5-6 ذاکر میں جہاں تک جانتا ہوں میرے بعد آپ سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے، اس ملکہ سے جو کائنات میں اکیلی مستور ہے، اکیلی ماں ہے جس کے بیٹوں کو بطول نے اپنا بیٹا کہا۔ شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ کہتے ہیں عربی میں ماں کو، بنین بیٹوں کی جمع ہے، چونکہ مضاف ہے، بنین اس کی جری حالت ہے، اس لیے وہ بنین ہے، ورنہ بنون ہوتا۔ ہاں مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ ہے، یہاں بنین مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، مجرور ہونے کی وجہ سے بنین ہے، ورنہ بنون ہوتا۔ یہ گرامر کی بات ہے، اسے نہیں چھیڑتے۔ ام البنین بیٹوں کی ماں۔ میں بہت زیادہ فضائل پڑھ گیا اپنے حصے کا، میری مدد کرنا۔ میں لاہور شہر میں زندگی میں پہلی بار اس شہزادی پہ 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو لطف نہیں آئے گا، اگر آپ نے بات سنی نہ تو پھر اس موضوع پہ آئندہ بات ہو نہیں سکے گی۔ میرا بڑا دل ہے ایسے موضوعات پہ مجالس ہوں تاکہ یہ جو چھپے ہوئے گوشے ہیں فضائل کے، یہ بھی کسی نہ کسی نوکر کے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں۔ بیٹوں کی ماں، ٹھیک ہے؟ کیا عرب کی تاریخ میں یہ اکیلی ماں ہے جس کے بیٹے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تاریخ کو اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے تو سنی علماء نے 14 بیٹے مانے ہیں علی کے، شیعہ علماء نے کچھ نے 16 اور کچھ نے 18 مانے۔ ٹھیک ہے؟ ان میں سے 4 بیٹے علی بادشاہ کے وہ ہیں جن کی یہ ماں ہے۔ مرشد میری گال سمجھ نہیں، 4 بیٹے علی بادشاہ کے وہ ہیں جن کی یہ ماں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بیٹوں کی ماں ہونے کے لیے علی کو بیٹوں کی ماں کی ضرورت نہیں تھی، بیٹوں کا باپ کہلانے کے لیے علی کو بیٹوں کی ماں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اتنا مشکل جملہ تھا جسے ماں سوائے اس پیرائے کہ میں کسی طرح بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ چلو آپ کو ایک اور لفظ سے سمجھاتا ہوں۔ اولاد علی میں سے ایک شہزادہ ایسا بھی ہے جسے لوگ حنفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھنا اس شہزادے کا نام حنفیہ نہیں ہے، حنفیہ اس کی ماں کا نام۔ اس شہزادے کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ میں گالیڈیو کی نہیں کی تھی بالکل صاف ہے۔ اس شہزادے کا نام ہے محمد بن حنفیہ، جسے آپ بن پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے؟ حنفیہ کا بیٹا عباس بن علی، عباس علی کا بیٹا، حسن بن علی، حسن علی کا بیٹا، حسین بن علی، حسین علی کا بیٹا، لیکن محمد حنفیہ کا بیٹا، وہ ماں کے نام سے جانا جاتا ہے جسے آپ کہتے ہی حنفیہ ہیں۔ ممبر میں بھی حنفیہ ہی کہا جاتا ہے، اس سرکار کا نام حنفیہ نہیں، سرکار کا نام محمد ہے۔ آخر ماں کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے یہ شہزادہ؟ وجہ جب سارے بیٹے باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ ایک بیٹا ماں کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے؟ یہ وہ شہزادی ہیں، یہ وہ مالکن ہیں، یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے ایک دن شکوہ کیا بادشاہ امیر سے
یا علی آپ کے گھر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بے اولاد آئے اور اولاد لے گئے، میں 3 سال سے آپ کے گھر میں ہوں اور میری آغوش خالی ہے۔ یا علی اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں، اولاد لے جاتے ہیں، میں اس گھر میں رہتے ہوئے اولاد نہیں ہے، میری گود خالی ہے۔ علی نے انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھ کہاں خالی ہے، بیٹا نہیں تیری گود میں۔ تیریاں دعا مانے، بڑھیا دعا مانے میری باقی تیری کہاں کھا؟ یہ دیکھ تیری گود میں بیٹا نہیں، بیٹا تھا، چونکہ ماں نے باپ سے مانگا تھا اس لیے وہ ماں کے نام سے ہی معروف ہو گیا، محمد بن حنفیہ کہلایا، محمد بن علی کی بجائے، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا نہ خواستہ جسے انگلی کا اشارہ کر کے باپ بن جانا ہے اسے ان ساری چیزوں کی احتیاج نہیں ہے۔ یہ شادی، یہ عقد، یہ بیاہ، یہ نکاح، یہ سارے کے سارے معاملات تم تک دین پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ عقد دین میں آتا ہے، شادی دین کا حصہ ہے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح مرد کا آدھا ایمان ہے، شوہر کا وجود بیوی کا آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ دین میں آتا ہے اور یہ 14 دین سے پہلے کے لوگ ہیں۔ کوشش تو کریں، اگوں تو نہ سنیے، آج تو سنو، فاسٹے گئے ہاں؟ یہ 14 دین سے پہلے کے لوگ ہیں۔ ہاں، ہم میں اور 14 میں فرق یہی ہے، ہم جس پہ عمل کرتے ہیں اس پہ شریعت کہتے ہیں، شریعت جس پہ عمل کرتی ہے انہیں آل محمد۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، ان کا اڑنا بچھونا دین ہے، ان کا چلنا پھرنا دین ہے۔ جب انہوں نے کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کر دیا قیام بن گیا، ذکر کرتے کرتے ذرا سے جھک گئے رکوع کہلایا، جھکتے جھکتے سو گئے سجدہ کہلایا، سوتے سوتے بیٹھ گئے تشہد بن گیا، جس دن کچھ کھانے پہ دل نہیں آیا روزہ بن گیا، جس دن کچھ بانٹ دیا زکوٰۃ کہلائی، جس دن اپنے ہی گھر کے 7 چکر لگا لیے حج کہلایا۔ آپ نہیں سمجھ رہے میری یہ بات سمجھ رہے؟ جس دن اپنے گھر کے 7 چکر لگا لیے حج کہلایا۔ شریعت ان کے اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے، دین ان سے پہلے نہیں، یہ دین سے پہلے ہے۔ یہ جو کچھ کرتے گئے ہیں، جو کچھ کہتے گئے ہیں، اسی کا نام دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی ضروریات میں سے نہیں تھا لیکن آپ کی ضروریات میں سے تھا۔ مسئلہ آپ تک دین پہنچانا تھا اور دین آل محمد کے عمل کا نام ہے۔ یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کیا، آپ کے لیے کیا۔ ایڈی اوکھی گالتے نہیں میں کی تھی جی میں چپ ہو گئے ہو، یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کیا، آپ کے لیے کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مشکل کو، مصیبت کو، بیماری کو آل محمد نے اپنے اوپر وارد ہونے کی اجازت دی ہے۔ ہاں اشفاق، میدان محشر تک میرے گوارے نا اجازت دی ہے مشکل کو کہ ہمارے پاس آ جا، اذن دیا ہے بیماری کو کہ ہمارے گھر تک آ جا، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے۔ اچھا ایک شیعہ ڈھونڈ کے لے آؤ، چاہے وہ نجف کا پڑا ہوا ہو چاہے وہ پاکستانی ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھو کیا محمد نہیں جانتے تھے کہ خیبر میں علی کی ضرورت پڑے گی؟ اٹھاؤ سیرت الامیر المومنین اور پھینک دو دریا میں، مفتی جعفر مرحوم علی اللہ مقام لکھا ہے سیرت امیر المومنین میں کہ محمد کو خیبر میں 2 پریشانیاں تھیں۔ پہلی پریشانی یہ کہ نبی درد شقیقہ میں مبتلا تھے، آدھے سر کا درد تھا، اور دوسری پریشانی یہ کہ اس جنگ میں علی ساتھ نہیں آئے تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی۔ محمد کو یہ سوچ سوچ کے درد سر ہو گیا تھا، علی آیا نہیں، بنے گا کیا محمد نہیں جانتے تھے کہ علی کی ضرورت پڑے گی؟ چپ ہو گئے سارے، نہیں جانتے تھے؟ جب جانتے تھے پھر کیوں چھوڑ آئے؟ صرف اس لیے چھوڑ کے آئے کہ میں علی کو لے کے نہ جاؤں، خیبر میں مشکل بن جائے، پھر میں اپنے ماننے والوں کو بتا سکوں کہ جب مشکل پڑے تو پھر مشکل کشا کون ہے۔ بولو میرے ساتھ بولو، یہ بات سمجھ آئے گی۔ مشکل بنے اور میں اپنے ماننے والوں کو سمجھاؤں کہ مشکل میں کسے بلاتے ہیں۔ بیماریاں حسنین کے لیے نہیں ہیں، آنے دیے بیماری، آل محمد نے حسنین نے اپنے گھر میں اپنے اوپر وارد ہونے دی، اور پھر منت کے روزے رکھے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے، تاکہ تمہیں بتایا جائے جب بخار ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔
مشکلات کو، عوارضات کو، پریشانیوں کو اپنے اوپر وارد کیا ہے آل محمد نے۔ پھر میں کہیں سے کہیں نکل گیا، بیٹوں کی ماں کہلاتی ہے یہ بیوی۔ 4 بیٹے ہیں اس کے، اس کے علاوہ پوری تاریخ میں کوئی ایسی عورت نہیں اس کے 4 بیٹے ہوں۔ کیوں بھائی جعفر بھائی آپ فرمائیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میری محفل میں، آپ علماء گر لوگ بیٹھے ہیں، میں تاریخ عرب میں ایسی ایسی مستورات کے نام جانتا ہوں جن کے 16 بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمانہ جہالت کی ایک بڑی مشہور جاہلہ جس کے 21 بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخر کیا ہو گیا؟ یہ صرف 4 بیٹوں کی ماں ہے اور آج تک بیٹوں کی ماں ہے۔ بھئی 1400 سال پہلے تو یہ 4 بیٹے اس کے تھے، چلو اس کی کنیت ام البنین بنتی، نام تو اس کا بھی فاطمہ ہے، چلو اس کی کنیت ام البنین بنتی ہے، سینس میں آتا ہے، پھر اس کے 4 بیٹے ہیں، تو باقی بھی مائیں ہیں جن کے 20 بیٹے ہیں، 21 بیٹے ہیں، 16 بیٹے ہیں، پھر یہ آج تک ام البنین کیوں ہے؟ اس طرح حسنین کو دی اپنے دامن کی ہوا، اس طرح حسنین کو دی، کوئی بھی نہ بولے میں پڑھوں گا، اس طرح حسنین کو دی اپنے دامن کی ہوا، روح تہذیب وفا اس کو قرآن کہتی رہی، اس کے بیٹے دیکھ کے جہاں شبیر کو یوں جی اٹھے، آج تک دنیا اسے بیٹوں کی ماں کہتی ہے۔ تیری بڑی بات، تیرا بڑا شکریہ، سارے بولے آجے جی پھر پڑھ دیتا ہوں۔ باقی مائیں بھی ہیں مگر ان کے بیٹے مر گئے، بیٹے مر گئے تو ماں بھی مر گئی، اس کے بیٹے دے کے جان شبیر کو یوں جی اٹھے، آج تک دنیا اسے بیٹوں کی ماں کہتی رہی، اور اسی کے لاڈلے کو پنجتن کی آس کہتے ہیں، اسی کے لاڈلے کو، میں 45 منٹ تو بعد دیکھنا ہو بندہ میرا مجرم ہوگا جنہیں میری گل ضائع کی تھی، اسی کے لاڈلے کو پنجتن کی آس کہتے ہیں، اور اسی کے لال کو کرار کا آکاش کہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی مخدومہ ہے، معصومہ ہے وہ بیٹی کہ جس کی تربیت کو ہم سخی عباس کہتے ہیں۔ وجہ سے اگر وہ آ گئے ہیں تو مجھے بتاؤ۔ نہ جانے کیسی مخدومہ ہے، معصومہ ہے وہ بیٹی کہ جس کی تربیت کو ہم سخی عباس، کتنی عزت ہوگی وہ مستور جس کے بیٹے کو بطول نے اپنا بیٹا کہنا گوارا کیا۔ ذرا اس کو ڈیپلی سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مقام ہوگا اس ماں کا جس کے بیٹے کو حسین کی ماں اپنا بیٹا کہہ رہی۔ اور آپ کو اندازہ ہے دنیا کی کوئی بھی عورت سب کچھ تقسیم کر سکتی ہے ماں سوائے شفقت کے، مادری شفقت ہے اس کی تقسیم دنیا کی کسی عورت کو گوارا نہیں۔ آپ کو اندازہ ہے؟ شاباش شاباش، اپنا بیٹا اور بہن کا بیٹا لڑ پڑے، بہت پیاری ہو بہن، لڑائی ہو جاتی کہ تیرے پتر نے میرے پتر کو کیوں مارے ہیں، ہاں ہو جاتی ہے نا۔ بھائی کے بیٹے سے لڑائی ہو جائے، بیٹے کی بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھی ہوئی ہے، میں کو نویں گل نہیں کرتا پیا، تو روز کی گل ہے۔ مگر 2 مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جب عورت کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہے۔ پہلی مجبوری، اپنی گود آباد ہی نہ ہو، خدا نہ خواستہ گود میں بیٹا ہو ہی نہ، بچی ہو ہی نہ، اولاد ہو ہی نہ، اللہ نہ کرے گود خالی ہو، تھک ہار کے عورت کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ، اپنی اولاد تو ہو مگر نالائق ہو، لائق نہ ہو، اچھی نہ ہو۔ لاہور والوں مجھے دکھ لگا ہے، میرے اس جملے کو تم نے ضائع کر دیا ہے۔
حسین کی قسم ہے بابا جی مجھے دکھ لگا ہے کہ میں نے جملہ پڑھا ہی کیوں ہے. اولاد تو ہو اچھی نہ ہو, تھک ہار کے کسی کے لائق بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دو. زمانے والوں سوچو تو صحیح ام البنین کیا ہوگی جس ماں کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی اس کا بیٹا میرا بیٹا. بولو جنہیں سمجھ آ رہی مضمون کی, جنہیں پتا میں موضوع پڑھ رہا ہوں وہ بولے میرے ساتھ. یا سارے بولو, یہ ضرورت ہے نعرے کی. میں نوکر ہوں آپ, میں نوکر ہوں ہر ماتمی کا. جس ماں کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے. تم کبھی غور کرو نا تو اس اللہ کی کائنات میں ظاہراً دو رشتے بطول سے بڑے ہیں, وہ بھی ظاہراً علی اور محمد. ظاہراً کہہ رہا ہوں, یہ ظاہراً دو رشتے ایسے ہیں. ہاں ہاں آپ نہ چھیڑیں مجھے تو آپ ٹھیک رہیں گے, ورنہ لاہور والے ناراض ہو جائیں گے. ظاہراً کہہ رہا ہوں, ورنہ آؤ اگر میری عسکری مولا نے یہ جملہ نہ کہا ہو مجھے قتل کر دینا. بیت الحسن کے دروازے پہ میں سر رکھ دوں گا, کاٹ کے لے جاؤ. مولوی پڑھی نہ علی کے فضائل, مولوی پڑھی نہ اس گھر کے فضائل, تو میں کیا کروں؟ میرے عسکری مولا نے فرمایا نحنو حجت اللہ علی الناس والفاطمہ تو حجت اللہ علینا. فرمایا ہم 13 لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں, فاطمہ ہم 13 پہ اللہ کی حجت. جاؤ فیصلہ کرواؤ, جاؤ فیصلہ کرواؤ. کیا کہا ہے, کیا کہا ہے معصوم نے؟ جاؤ فیصلہ کرو. ہم 13 مخلوق پہ اللہ کی حجت ہیں, بطول ہم 13 پہ اللہ کی حجت ہیں. ہم 13 میں سے کوئی علی سے روٹی لے, اگر ان 13 میں سے ہم میں سے کوئی ان 13 میں سے کسی سے روٹی لے, کوئی گلا تو نہیں نا. ہم اگر علی سے رزق لیں, حسن سے رزق لیں, حسین سے رزق لیں, ناجائز تو نہیں. تو پھر اگر علی اس سے رزق لیتا دکھائی دے دے, نہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, میری 21 سال کی نوکری ہو گئی ہے. دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا, ہوتا تھا فیض یاب وہ بنت رسول سے, آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا, لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بدل. اب تیری زندگی ہے, اب جیو حلالی. سخی تو بادشاہ دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا, ہوتا تھا فیضی آپ وہ بنت رسول سے, آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا, لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر جس کا حسن بیٹا تھا, جس کا حسین بیٹا تھا, وہ کہتی رہی ام البنین کا بیٹا میرا بیٹا. ٹھیک ہے, اور یہ واحد عقد ہے علی بادشاہ کا. میں نے عقد کی حقائق آپ کو پہلے سمجھائے ہیں کہ شریعت میں عقد کی حیثیت کیا ہے, فقہ میں عقد کیوں ضروری ہے, اور آل محمد نے یہ عقد کیوں فرمائے ہیں آپ کی تعلیم کے لیے. ٹھیک ہے, واحد عقد ہے علی کا جس میں سرکاری عقیل سے مشورہ لیا ہے علی. اب ظاہر ہے جس سے علی مشورہ لے وہ عقیل ہی ہوتا ہے. جس سے علی مشورہ لے وہ عقیل ہی ہوتا ہے نا. اور پھر کہہ رہا ہوں یہ مشوروں کی احتیاج بھی نہیں ہے آل محمد. بے شک بے شک. یہ مت سمجھنا کہ کوئی بات خدا نہ خواستہ علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے علی نے عقیل سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. نہ علی یہ سمجھانا چاہ رہے تھے ہمارے گھر میں جو امام نہیں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس سے امام مشورے کرتا ہے. ہاں علی یہ سمجھانا چاہ رہے تھے ہمارے گھر میں جس کے پاس ظاہری منصب نہیں امامت کا, اس سے امام مشورہ کرتا ہے تو ہم کیا ہوں گے. بظاہر ہے جب اس گھر کے غیر امام سے امام مشورہ کرتا ہے تو پھر امام کو اللہ کا مشیر تو ہونا چاہیے. اتنا تو ہونا چاہیے. مشورہ لیا, کہا حکمن ڈھونڈو,
مجھے ایک ایسے بیٹے کی ضرورت ہے جو میری طرح ہو. فرمایا عقیل تم تو جانتے ہو بطول کا ایک بیٹا رسول کی طرح ہے. اور عقیل میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی زمانے کا رسول کسی زمانے کی علی سے خالی نہ ہو. یار بولو نا اوکھا موضوع ہے اوکھیاں گلاں نے بولو گے تو میں پڑھوں گا. کسی زمانے کا محمد کسی زمانے کی علی سے مورا نہ ہو. کسی زمانے کا محمد کسی زمانے کے علی سے خالی نہ ہو. حسین اپنے زمانے کا محمد ہے, مجھے اس کے لیے ایک علی چاہیے. مجھے اس کے لیے ایک علی چاہیے. خیال رکھنا علی کی ماں کا نام فاطمہ ہوتا ہے. چلو مہربانی, ہاں خیال رکھنا علی کی ماں کا نام فاطمہ ہوتا ہے. میری ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. اور تم نے کبھی غور کیا ہے پنج تن میں سے اکیلا نام ہے فاطمہ جو نیا نہیں ہے. اب میں کیا پڑھوں اور کیا روکوں, میں کیا کروں؟ جو کچھ ہے سینے میں سنو یار, اس کو دعا کرو. محمد نیا نام ہے. تاریخ عرب میں محمد نیا نام ہے. تاریخ عرب میں علی نیا نام ہے. تاریخ عرب میں حسن نیا نام ہے. تاریخ عرب میں حسین نیا نام ہے. فاطمہ نیا نام نہیں. علی کی ماں کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ بنت اسد. فاطمہ نیا نام ہے. کبھی تم نے سوچا یہ کیوں؟ ابھی ان بندوں سے پوچھو ابھی کون پڑھ رہا ہے؟ بابا ریاض شاہ پڑھے. اچھا ریاض شاہ رتو پڑھا. اچھا بابا جی پڑھتے بہن. پھر کون پہ پڑھتا ہے؟ شوکت رضا شوکت صاحب. اچھا اپنا پائی شوکت پڑھتا پہ. پھر کون پڑھتا پہ؟ علامہ عقیل غربی صاحب پڑھتے پہ. عقیل غربی صاحب یارو کون نے؟ انڈیا تو آئے. وہ یار او ذرا ویکھیے چونک کے بندے نواں نہ ہوئے تو بندے چونک دے. نیا نام ہے یار, یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. محمد نیا نام تھا, لوگوں نے چونکنا تھا. علی نیا نام تھا, لوگوں نے چونکنا تھا. حسن حسین نئے نام تھے, لوگوں نے چونکنا تھا. غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی فاطمہ کے نام پہ چونک میں متوجہ ہو جائے. تھوڑے بندے تھوڑے بندے سمجھ آئیے, تھوڑے ہی بولے. چلو تھوڑی مہربانی, تھوڑا بہت شکریہ, تھوڑی بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. میرے واسطے دعا ضرور کرنا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بیٹا چاہیے جو علی ہو. ٹھیک ہے, حسین کا علی. تیری بڑی مہربانی, تھوڑا بہت شکریہ. میں زیادہ اس تو پڑھتا پیا بھی بندہ کو آئے گا تو میں چھڈاں گا. مطلب تسی سمجھو پڑھی جاندہ, بور تو نہیں ہو رہا تسی؟ کس کو پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا مولانا, تو آپ فرمائیے نا کہ مجھے پڑھنا. آئیے تشریف لائیے یہاں, آپ یہاں تو آئیے. میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں جی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد آپ کو پڑھنا ہے. بہت معذرت خواہ ہوں, شرمندہ ہوں. صلوات پڑھیے مل کے بلند آواز. مولانا صاحب میرے بعد کیا اسم گرامی سرکار کا؟ ڈاکٹر سرفراز صاحب. میں اس سے پہلے زیارت نہیں کر سکا ان کی, اس لیے میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں, ان سے بھی معذرت ہوں. میرے بعد انشاءاللہ آپ کو اپنے خطاب سے نوازیں گے. بس میں بالکل ختم کرتا ہوں گفتگو. جی یہ تو آپ کے موضوع بھی بات ہے. ٹھیک ہے, صلوات سارے پڑھو. تو میں عقیل میں ایک ایسا کرنا چاہتا ہوں جہاں مجھے ایک ایسے بیٹے کی ضرورت ہے جو میرے حسین کا علی بن جائے. ٹھیک ہے, قبیلہ بنی قلاب کا انتخاب کیا سرکاری عقیل نے. علم والانصاب کے ماہر تھے سرکاری عقیل. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نسبوں کے علم کے ماہر تھے, کیونکہ علی سے وابستگی کے لیے نسب کا علم ضروری ہے. علی سے وابستگی کے لیے یہ علم ضروری ہے. اس علم کے ماہر تھے سرکار عقیل. ٹھیک ہے, خزام لکھا ہے بہت سارے علماء نے, میرا اس سے اختلاف ہے. میں اسے خزام مانتا ہوں. خے پہ جو زبر ہے میں اسے نہیں مانتا. یہ جو نقطہ ہے خے کا میں اسے نہیں مانتا. یہاں جو نام ہے بی بی کے والد گرامی کا وہ خزام لکھا. ڈھیر سارے لوگوں نے, ڈھیر ساروں نے خزام لکھا. جو کچھ میں نے علماء سے پوچھا مجھے ہے ملا ہے, خیر نہیں ملا. ٹھیک ہے, سرکار کے بابا کا نام ہے سرکار حزام, اپنے قبیلے کے سردار ہیں. ان کے پاس چلے گئے سرکاری عقیل.
اور جا کے فرمایا کہ آپ کے گھر علی آنا چاہتے ہیں. آپ کے گھر علی آنا چاہتے ہیں. علی آنا چاہتے ہیں آپ کے گھر آپ کی بچی کی خاصکاری کے لیے، طلبگاری کے لیے. سرکار اعظم وہاں جو کچھ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کھڑے نہیں رہ سکے، دوڑے سیدھے بیٹی کے پاس آ گئے. بیٹی کا منہ چومنا شروع کر دیا، سر چومنا شروع کر دیا، آنکھیں چومنا شروع کر دی. بیٹی نے ہاتھ باندھ دیے، سارے گھر کے افراد اکٹھے ہو گئے. ہو کیا گیا ہے؟ اتنا زیادہ پیار بیٹی کو کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹی نے پوچھا بابا یہ اتنی عزت میری، اتنی عظمت میری، کبھی میرا ہاتھ چومتے ہیں، کبھی میری آنکھیں چومتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ زندگی میں پہلی بار لاہور میں کچھ پڑھ رہا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ گھبرا نہ جائیں. جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کے پاؤں پہ سر رکھ دیا. جو کچھ میں اس موضوع پہ پڑھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹی کے پاؤں پہ سر رکھ دیا. بیٹی نے کہا بابا یہ تعظیم کیوں؟ فرمایا نور عصمت کا، امامت کا دیا آئے گا. بس میں یہاں چھوڑ دوں، بس میں یہاں چھوڑ دوں. صدا سلام صدا سلام. نور عصمت کا آپ کی ہماری بات چل رہی ہے عقیدے سے، اور یہی عقیدہ آپ کو 5 دن جناب محمدی صاحب قبلہ سنائیں گے. نور عصمت کا، امامت کا دیا آئے گا. نور عصمت کا، امامت کا دیا آئے گا. کیا ہوں میں اور میرے پاس یہ کیا آئے گا؟ وجہ تعظیم ہے تو، کیونکہ تیری نسبت سے گھر میں بندے کے نصیری کا خدا بے شک دعا کے ساتھ دل بولا وجہ تعظیم ہے تو، کیونکہ تیری نسبت سے گھر میں بندے کے نصیری کا خدا آئے گا. لو پھر ایک بات سنو اور اپنے اپنے ظرف کو ٹٹولو بھی اور اپنے بیٹے کو دعا بھی کر دو. آگے بڑھی ماں نے قریب آ کے بیٹی کے کان پہ لب رکھے اور ایسا سے کہا بیٹا یہ جو بات تیرا بابا کہہ رہا ہے نا، یہ بات مجھے رات حسین کی ماں بھی کہہ گئی. یہ بیٹا یہ جو بات تیرا بابا کہہ رہا ہے نا، یہ بات رات حسین کی ماں میرے کان میں کہہ گئی اور جاگتے میں کہہ گئی. خواب کی بات نہیں بیٹا، خواب کی بات نہیں بیٹا، جاگتے میں حسین کی ماں مجھے یہی کہہ گئی کہ میں نے چن لیا ہے، میں نے چن لیا ہے تیری بیٹی کو اپنے عباس کی ماں بننے کے لیے. میں نے تیری بیٹی کو اپنے تیری بیٹی کو سمجھو، میں نے تیری بیٹی کو اپنے عباس کی ماں بننے کے لیے، تیری بیٹی کو اپنے عباس کی ماں بننے کے لیے چن لیا ہے. بیٹا تیرا کیا جواب ہے؟ عقیل طرف پہ آئے ہوئے ہیں، تیرا کیا جواب ہے؟ بیٹی ماں کے قدموں پہ گری، آہستہ سے کہا ہاں یہ تقدیر تو ہے محور نالین بطول. ہاں یہ تقدیر تو ہے محور. اتنا ضرور بولنا کہ میرا اگلا 6 گھنٹے کا سفر اس سرشاری میں چلا جائے کہ میں نے پہلی بار بی بی ام المؤمنین پڑھا اور لاہور والوں نے حق ادا کر دیا. ہاں یہ تقدیر تو ہے محور نالین بطول. اور بات زہرا کی تو اللہ نے صدا مانی ہے، وہ جسے چاہتی وفادار کی ماں کر دیتی، مجھ پہ یہ بنت محمد کی مہربانی. حسین کی ماں کا اس نے مجھے سن لیا، ورنہ وہ جسے علامہ حسین مہدی فرماتے ہیں جب آئی ہے نا علی کے گھر اور حسنین نے آ کے ماں کہا ہے، وہ کھڑی ہو گئی، ہاتھ باندھ کے تم نور ہو، کمال ہو، ابن بطول ہو. ہائے میں یہی چھوڑ دوں گا. تم نور ہو، کمال ہو، ابن بطول ہو. اللہ کو تم عزیز، میں تم کو عزیز ہوں. اللہ کو تم عزیز، میں تم کو عزیز ہوں. یہ لفظ زیب دیتا ہے بنت رسول کو، میں ماں نہیں ہوں، میں تو تمہاری کنیز ہوں. میں ماں نہیں ہوں، میں ماں نہیں ہوں، میں تو تمہاری کنیز. مصائب وہ بندہ پڑھے گا بیوی کے جو آخر میں پڑھے گا، میں صرف ایک لفظ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. یاد رکھنا
کسی بھی جنگجو کو میدان جنگ میں دو چیزوں کی شدید ضرورت ہے. میں 1 منٹ مسائل پڑھوں گا اور چھوڑ دوں گا. اگر تمہیں سمجھ آ گیا تو جس انداز کے میرے سامعین بیٹھے ہوئے میرا دل کرتا ہے آنکھ سے آنسو ضرور آ جائے گا. فوج نہ ہو لڑائی ہو جاتی ہے, کمک نہ ملے جنگ ہو جاتی ہے, اسلحہ ختم ہو جائے جنگ ہو جاتی ہے, پانی بھی بعض اوقات نہ ملے جنگ ہو جاتی ہے, کھانا بھی نہ ملے جنگ ہو جاتی ہے, وفادار چھوڑ جائیں جنگ ہو جاتی ہے. جنگجو کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک شے کا نام ہے نظر کا نور, دوسری شے کا نام ہے کمر کا زور. آنکھ سے نظر نہیں آئے گا تو جنگجو نہیں لڑ سکے گا, کمر سیدھی نہیں ہوگی تو جنگجو نہیں لڑ سکے گا. کائنات کا پہلا اور آخری جنگجو ہے حسین, جو میدان جنگ میں لڑنے آیا ہے تو اس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں. نہ آنکھ کا نور سلامت تھا, نہ کمر کا زور سلامت تھا. اکبر زین سے اترا, حسین نے کہا دنیا بعد کا لفا, تیرے بعد دنیا اندھیر ہوگی, تیرے بعد کچھ نظر نہیں آتا. اور کلیم شاہ جی, دیگر جو سادات بیٹھے ہو, کھاڑک والے, دیگر جتنے سادات, بابا میں معاف کرنا, میں ایک اوکھا حسن پیر جملہ کھڑ لگا. کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین, جس نے کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھا ہے کسی کو پتہ ہے میرا اکبر کہاں ہے؟ پتھروں کا میں ذمہ دار نہیں. کسی نے دیکھا ہو, کسی کو خبر ہو, کسی نے میرا اکبر دیکھا ہو. اکبر کی لاش پہ آیا, فرمایا دنیا بعد کا لفا, تیرے بعد دنیا اندھیر ہو گئی. عباس کی لاش پہ آیا, فرمایا الان انکسرت ظہری, عباس اب میری کمر. مجھے ایک بات آپ کو سمجھانی, مجھے مصائب نہیں پڑھنا, مجھے نام نہیں لینا, اور انکسرت ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی کی لاش پہ پہنچے, ابھی بابا ریاض شاہ جی آپ کو تفصیل سے سنا رہے تھے, میں تو نوکر ہوں, ان کا سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا, فرمایا عباس آنکھیں کھول. کمزور سی آواز میں کہا نہیں کھلتی, مجبوری ہے کھلتی نہیں. ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. اور بادشاہ میری آخری خواہش یہ ہے, میری اس آنکھ سے تیر نکال, اس آنکھ سے خون نکال, اپنی انگلیوں سے میری آنکھیں کھول. میں مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں امیر غریب کیسے ہے. تیریاں دھیاں دے پردے سلام, تیریاں بہنوں دے پردے سلام. میں بس دیکھنا چاہتا ہوں جب امیر غریب ہوتے ہیں تو وہ کیسے لگتے ہیں. تیر بھی نکالے اس آنکھ سے, خون بھی نکالا انگلیوں سے, آنکھیں کھولی, نگاہیں پڑی حسین کی. حسین پہ عباس کی تڑپ کے کہا ہائے میرا غریب مولا, ہائے میرا بے وارث مولا, ہائے میرا مظلوم مولا, ہائے میرا پیاسا مولا. بس ختم مجلس, بس آخری جملہ میری آج کی مجلس کا. تڑپے حسین اور تڑپ کے کہا حسین عباس 32 سال ہو گئے, نوکر کہلواتے کہلواتے تیرا جی بھرا نہیں. ختم مجلس, تو رو نہ رو, تیری اپنی مرضی, میں اسے لفظ کو چھوڑ رہا ہوں. عباس 32 سال ہو گئے نوکر کہلواتے کہلواتے, تیرا دل بھرا نہیں. عباس ایک بار مجھے بھیا کہہ دے, میں تیرے منہ سے مولا سن سن کے تھک گیا. عباس ایک بار مجھے بھیا کہہ دینا. تڑپا عباس, اب مجھے معاف کرنا, جس کی لاش اربن اربن ہو وہ تڑپا کیسے ہوگا میں نہیں بتا سکتا. تڑپا عباس, اور تڑپ کے جو جملہ کہا عباس نے, میں وعدہ کرتا ہوں جملہ تمہیں سمجھ آ گیا تم پوری رات بھی رو لو گے. تڑپ کے کہا مولا اگر ایسا کرنا تھا, اگر مجھ سے بھائی کہلوانا تھا, مجھے مدینے بتا دیا. تو میں عباس یہ بھائی کہنے میں مدینے کی کیا ضرورت. مولا میرا تو اپنی ماں سے وعدہ ہے, میں جب تک جیوتا میں نوکر کے ماں نے منع کروایا ہوا ہے, یہ تیرے بھائی نہیں, یہ تیرے سردار ہے, تو ان کا ماں تو کیوں نہیں کرتا, شر کر کے ہاتھ کیوں مارے. میرا تو اپنی ماں سے وعدہ ہے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا اپنی ماں سے وعدہ ہے, میری ماں سے کہا ہوا ہے میں نوکر کہلواؤں گا, انہیں سردار سمجھوں گا. اگر بھائی کہنا تھا مجھے مدینے کہا ہوتا, میں ماں سے اجازت لے لیتا. آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس. پہلی بار عباس کے ساتھ جلال میں بولے حسین, فرماتے عباس ٹھیک ہے میرا اکبر مارا گیا, لیکن کیا تو سمجھتا ہے میں واقعی غریب ہو گیا. عباس میں تجھے تیری ماں سے اجازت لے دوں پھر کہے گا
عباس ماں مدینے میں ہے، میں دعا کرے آئے، میں کربلا میں ہوں، پر میں عباس میں کو غریب ہوں، میری انگلیوں کے درمیان دے۔ اب جو عباس نے دیکھا کیا حالت ہے، قبر بطول ہے، قبر بطول پہ دو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کے بال کھلے ہوئے ہیں، ایک کا ہاتھ ماتھے پہ ہے، ایک کا ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک کا نام فاطمہ، دوسری کا نام ام البنین، دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں ہم تبادلہ کرتی ہیں۔ فاطمہ کہہ رہی ام البنین تم حسین لے لو مجھے عباس دے دو، تم حسین لے لو مجھے عباس دے دو، تم حسین لے لو مجھے عباس دے دو۔ ام البنین کہہ رہی ٹھیک ہے بی بی عباس تیرا ہوا، جب کہنا عباس تیرا ہوا، اب بطول کی آواز ہے عباس گھبرانا تو میرا بیٹا ہے، حسین ام البنین کا بیٹا ہے، کرم کر دے بطول کا بیٹا ہو کے ام البنین کے بیٹے کو اپنا بھائی کہہ۔ عباس مہربانی کر حسین تڑپ رہا ہے۔ شاید پھیلے ہوئے ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے۔ حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔